انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے درمیان ایک ٹاپک پہ بحث چل رہی ہے. وہ ٹاپک ہے خلا. دوستوں، خلا کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا. مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورت جب چاہے اپنے خاوند سے علیحدہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ خلا لے سکتی ہے اس آیت کے تحت الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. عورتوں کو انجینئر صاحب بہت زیادہ آزادی دے رہے ہیں. انجینئر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کے لیے راستہ بہت آسان کر رہے ہیں. وہ جب چاہے عدالت میں جا کر مرد سے خلا لے سکتی ہے، اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. طارق مسعود صاحب کا اعتراض ہے انجینئر صاحب کے اوپر. انجینئر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میں صرف اور صرف حق مرد کو ہی ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے. ویڈیو دیکھیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے. انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں. فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں، اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا، تم کہتے ہیں بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس میں، جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی حق ہے کہ جب چاہے وہ مرد سے علیحدگی لے سکتی ہے. ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے. دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا. جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا. طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ باتیں کرتے ہیں جو سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے جو حق مردوں کو دیا ہے، انجینئر صاحب وہ حق عورتوں کو دے رہے ہیں، عورتوں کو بہت زیادہ وہ آزادی دے رہے ہیں. تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں خلا کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. یعنی آپ کی بیوی اگر آج آپ کو کہتی ہے جی تم نے مجھے، ہم تو بڑے رسک پہ لگے ہوئے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو 1100 روپے آگ میں لکھا ہوا ہے، اوکے جی 2200 روپے پھاڑ چل نس جاؤ. ویسے 2200 جس کو دینے کی ضرورت، بس وہ جو حق میں اس نے لیا نا 1100 پورا واپس کرنے کی بند نہیں ہے، اس میں تو کہ یہ 500 رکھ لے بھائی، 600 اتنا عرصہ تیرے ساتھ رہی ہوں، 600 یہ 500، تو اللہ تعالیٰ وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے. ذرا ڈر ڈر کے زندگی گزارو. میرے دوستوں، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی بیان سن لیا ہوگا اور انجینئر صاحب کا بھی بیان سن لیا ہوگا. طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورت جب چاہے وہ اپنے مرد سے علیحدہ ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنے مرد سے خلا لے سکتی ہے. انجینئر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورت اگر بغیر عذر سے، کسی بغیر وجہ سے اگر وہ خلا لے رہی ہے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گا خلا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ عورت کو ضرور ملے گی. جیسے کہ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ سے خلا لیتی ہے، یعنی مرد اس کا نان و نفقہ ہر طرح کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، بغیر کسی عذر سے وہ مرد سے علیحدگی چاہتی ہے، تو وہ عورت بہت سخت گناہ گار ہے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر عذر کے طلاق چاہتی ہے، یعنی علیحدگی چاہتی ہے مرد سے، تو اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو جو ہے وہ بھی حرام ہے، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی دوری تک آتی ہے. اسی طرح میرے دوستوں ایک اور حدیث ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت میں ان کا نام جمیلہ بھی آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی بہن بھی تھی. انہوں نے جو خلا لیا تھا وہ اسلام کا سب سے پہلا خلا تھا. وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، یعنی خلا چاہتی تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے یہ شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ میرے جو خاوند ہیں وہ سیاہ فام ہیں، ان کی شکل بھی بلیک ہے، ان کا قد بھی چھوٹا ہے اور وہ بدصورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اس کا جو باغ ہے جو اس نے اکمیر میں دیا ہوا تھا وہ اس کا واپس کرو. تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر اس باغ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مانگتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اب دیکھ لیں، ایک عورت نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرا مرد جو ہے اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے اور وہ بدصورت ہے،
اس وجہ سے ان کی علیحدگی ہوگی۔ اس طرح میرے دوست اور بھی بہت سی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں نے آ کر اپنے خامن سے علیحدگی کا اظہار کیا۔ تو اس کی بیس پہ، ان تمام روایات کی بیس پر انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عورت کے پاس بھی حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ جس طرح مرد کو حق ہے اسی طرح عورت کو بھی حق ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا بھی رائٹ ہے، وہ بھی خلا لے سکتی ہیں۔ دوسری طرف مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف حق طلاق کا مرد کے پاس ہی ہے، عورت کے پاس حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر دونوں کی رضامندی ہو جائے خلا کے حوالے سے، یعنی اتنا مال جو ہے اس کو دے دو تو میں خلا دے سکتا ہوں، تو اس حوالے سے خلا ہو سکتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس چیز کو جو پروموٹ کر رہے ہیں کہ عورت جب چاہے وہ خلا لے سکتی ہے، یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ اس چیز پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اعتراض ہے۔ انجینئر صاحب جو بیان دیتے ہیں کہ عورت عدالت میں جا کر جب چاہے وہ خلا لے سکتی ہے، تو انجینئر صاحب یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں۔ میں یہاں پر دوستوں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو بات کر رہے ہیں جو ہے وہ خلا نہیں لے سکتی، تو پھر وہ عدالتوں اور ججز کا کیا کریں گے جو عورتوں کے حق میں بیان دے دیتے ہیں۔ دوستوں میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خلا نہیں لے سکتی، علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی، ہاں ان کی باہمی رضامندی ہو پھر وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، خلا ان کے درمیان ہو سکتا ہے۔ روایت اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے وہ خلا نہیں لے سکتی۔ اس طرح ہم ان عدالتوں یا ان ججز کا کیا کریں گے جو عورت کے حق میں بیان دے دیتے ہیں۔ اس طرح میرے دوستوں تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ اس چیز کو کنڈم ضرور کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایسے خلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ جو عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ متفق بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ان کو چاہیے جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر متفق نہ ہو۔ دوسری بات دوستوں یہ رہے گی، کوئی بھی عورت جس کو پتہ ہے، جس کو دین کا علم ہے، جو عورت یہ جانتی ہے کہ اگر میں بغیر عذر کے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں، یعنی اس نے میرا نان و نفع کا ہر قسم کی ضرورت اس نے پوری کی، اس کے باوجود میں علیحدگی چاہتی ہوں، تو اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل غلط کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گی قیامت والے دن۔ کوئی بھی عورت جو ہے وہ نہیں کرتی، جو کوئی اکا دکا عورت ہوگی جو اس طرح کی حرکت کرتی ہوگی، لیکن ہم یہ غلط کر رہی ہیں اور آخرت میں ہمارا انجام بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دوستو آپ اس حوالے سے اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلافات کر سکتے ہیں۔ میں دوستو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک عورت جو سمجھدار ہے یا جس کو دین کا نالج نہیں بھی ہے لیکن وہ سمجھدار ہے، اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں تو یہ غلط ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی عورت جو ہے اس طرح سے یہ حرکت نہیں کرے گی۔ عورت یہ حرکت کرے گی جو بالکل تنگ ہو یا جس کا نان و نفع پورا نہ کیا جائے۔ بہت سی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ مشکلات میں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی حدیث میں نے ایک پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ کوئی عورت بھی ایسا قدم اٹھاتی ہے بغیر کسی عذر کے تو وہ سخت گناہ گار ہے، اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی دوری تک آتی ہے۔ اسی طرح یہ میرے دوستوں ان دونوں شخصیات کے درمیان جو بحث چل رہی ہے اس حوالے سے، خلا کے حوالے سے، تو اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو صحیح چیز ہے، جو صحیح روایات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔